بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ یہ سن 2008 کی بات ہے جب پاکستان میں بینک صارفین کو اچانک پتہ چلا کہ بینک کی ATM مشین سے کیش نکلوانے پر بینک کے سروس چارجز بہت بڑھ گئے ہیں۔ یہ معاملہ صرف 1 یا 2 بینکس تک محدود نہیں تھا، بلکہ ملک کے تمام بینکوں نے اپنے ATM چارجز میں اچانک اور ایک جتنا اضافہ کر دیا۔ کسی صارف نے مسابقتی کمیشن کے پاس شکایت درج کروائی کہ یہ بینک کارٹلائزیشن یا غیر قانونی گروہ بندی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کمیشن نے شکایت پر سماعت کی اور ان تمام بینکوں کو غیر قانونی گٹھ جوڑ کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے 77 کروڑ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ کاروباری گٹھ جوڑ کر کے زیادہ منافع کمانے پر اس کے بعد بھی متعدد صنعتی اداروں کو جرمانے ہوئے۔ آج کل بھی پاکستان میں اسی گٹھ جوڑ یا کارٹلائزیشن کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، اور اس کی وجہ ہے ملک میں جاری مہنگائی، خاص طور پر آٹے اور چینی کی قیمتوں میں اچانک اضافہ۔ بعض سرکاری عہدیداروں نے گزشتہ چند ہفتوں میں آٹے اور چینی کی قیمت میں اضافے کی ذمہ داری انہی کارٹلز پر عائد کرنے کی کوشش کی ہے، جنہیں خود وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ کے بعض ارکان مافیا قرار دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں کاروباری گٹھ جوڑ یا اجارہ داری قائم کرنا خاصی پرانی روایت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف ریاستی ادارے بھی سرگرم رہتے ہیں۔ پاکستان میں بھی صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے۔ جب کسی بھی شعبے یا صنعت میں کچھ مخصوص افراد یا کمپنیاں ضرورت سے زیادہ منافع یا اجارہ داری قائم کرنے کے لیے گٹھ جوڑ کر لیتی ہیں تو اسے کارٹلائزیشن کہتے ہیں۔ کارٹل بنانے کا مقصد زیادہ منافع حاصل کرنا اور قیمتوں کو ایک سطح سے نیچے آنے سے روکنا ہوتا ہے۔ اس کو کاروبار میں غیر مسابقتی رجحان تصور کیا جاتا ہے۔ مختلف ملکوں نے اس رجحان کے خلاف مختلف قسم کے قواعد و ضوابط اور قوانین بنا رکھے ہیں۔ گٹھ جوڑ کر کے یا کاروبار پر اجارہ داری قائم کر کے زیادہ منافع کمانا جرم ہے، لیکن اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ پاکستان میں اس گٹھ جوڑ کے خلاف قانون کیا کہتا ہے؟ پاکستان میں کاروباری گٹھ جوڑ کے ذریعے جو بھی کاروبار کیا جاتا ہے، اس پر نظر رکھنے کے لیے حکومت نے مسابقتی کمیشن کا ادارہ قائم کیا ہے۔ مسابقتی کمیشن صدارتی آرڈیننس کے ذریعے 13 سال پہلے وجود میں آیا تھا اور پھر 2010 میں پارلیمان سے اس کی منظوری لی گئی تھی۔ اس ادارے کا مقصد سازگار اور منصفانہ کاروباری ماحول کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنا ہے۔ مسابقتی کمیشن کی ذمہ داریوں میں زائد منافع کے لیے کاروبار میں گٹھ جوڑ کر کے مصنوعی قلت پیدا کرنے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ مسابقتی کمیشن گمراہ کن اشتہاری طریقوں سے مصنوعات بیچنے میں ملوث افراد اور کمپنیوں کے خلاف کارروائی کرنے اور ان پر جرمانے عائد کرنے کا بھی مجاز ہے۔ اس کے علاوہ اداروں کے انضمام کی منظوری کے لیے مسابقتی کمیشن کی منظوری چاہیے ہوتی ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس انضمام سے کسی ادارے کی کسی کاروبار پر اجارہ داری تو قائم نہیں ہوگی۔ مسابقتی کمیشن سے پہلے ملک میں مانیٹری کنٹرول اتھارٹی قائم تھی، جو محدود اختیارات ہونے کی وجہ سے کاروباری ماحول کو منصفانہ اور سازگار بنانے میں ناکام ہو گئی تھی۔ مسابقتی کمیشن نے اب تک کس کس مافیا کے خلاف کارروائی کی ہے؟ مسابقتی کمیشن نے مختلف سیکٹرز پر پچھلے 12 برسوں میں کاروبار میں گٹھ جوڑ، ذخیرہ اندوزی، اجارہ داری کے غلط استعمال اور گمراہ کن اشتہار اور مارکیٹنگ طریقوں سے مصنوعات بیچنے میں ملوث افراد اور کمپنیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2399 آرڈر جاری کیے اور مختلف سیکٹرز پر 27 ارب روپے کے قریب جرمانے عائد کیے۔ ان میں ٹیلی کام سیکٹر پر 9 ارب روپے، فرٹیلائزر سیکٹر پر 8 ارب 64 کروڑ روپے اور سیمنٹ سیکٹر پر 6 ارب 40 کروڑ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔
مسابقتی کمیشن نے اس کے علاوہ تیل و گیس، ہیلتھ کیئر، پورٹ اینڈ شپنگ، پولٹری، آٹو سیکٹر وغیرہ پر بھی جرمانے عائد کیے، لیکن ان جرمانوں کی وصولی اب تک نہ ہونے کے برابر ہے۔ کارٹلز اور مافیاز بہت طاقتور ہیں۔ مسابقتی کمیشن کے حکام کے مطابق ملک میں کارٹلز اور مافیاز بہت طاقتور ہیں اور انہوں نے ملک کی مختلف عدالتوں میں کمیشن کے فیصلوں کو چیلنج کر رکھا ہے۔ ان زیر التوا کیسز کی مجموعی تعداد 127 ہے، جس میں شوگر ملز کے خلاف کیس بھی شامل ہے، جو سن 2009 سے سندھ ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ صرف یہی نہیں، لاہور ہائی کورٹ میں مسلم کمیشن کی قانونی حیثیت کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل اور وزارت قانون کی کوششوں کے باعث اس کیس کی سنوائی 12 مئی 2017 کو روزانہ کی بنیاد پر شروع ہوئی اور پھر فیصلہ 22 جون 2017 کو محفوظ کر لیا گیا، لیکن جسٹس منصور علی شاہ کے سپریم کورٹ ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے یہ فیصلہ سنایا نہیں جا سکا۔ اب اس کیس کو جسٹس عائشہ ملک سن رہی ہیں۔ مسابقتی کمیشن نے گزشتہ سال دسمبر میں ہی آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیتے ہوئے آل پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے خلاف کارروائی کی تھی اور ان کے ریکارڈ سے کاروباری گٹھ جوڑ کے شواہد ملنے پر ان پر 7.5 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ وہ جرمانہ کمپٹیشن اپیلیٹ ٹرائیبیونل میں چیلنج کر دیا گیا، لیکن یہ ٹرائیبیونل، جس کا کام سی سی پی کی جانب سے جاری کردہ آرڈرز کے خلاف اپیلیں سننا ہے، پچھلے 1 سال سے زائد عرصہ سے غیر فعال ہے۔ اس کی وجہ حکومت کی جانب سے ٹرائیبیونل کے ایک ممبر کی خالی آسامی کو پر نہ کرنا ہے، جو ایک ممبر جسٹس ریٹائرڈ مفتاح الدین کی ٹرم پوری ہونے پر جنوری 2019 میں خالی ہوئی تھی۔ ٹرائیبیونل کے باقی 2 ممبران، اویس پیرزادہ ممبر ٹیکنیکل اور جسٹس ریٹائرڈ فصیح الملک چیئرپرسن، اپنے عہدوں پر کام کر رہے ہیں، لیکن کورم کے پورا نہ ہونے کے باعث فیصلے نہیں کر پا رہے، جو سی سی پی کے آرڈرز کے نفاذ میں تاخیر کا باعث بن رہے ہیں۔ ماہر اقتصادیات کیسر بنگالی کے مطابق مسابقتی کمیشن کی کارکردگی نہیں بلکہ شرح سود کا زیادہ ہونا، روپے کی قدر میں گراوٹ اور سب سے بڑھ کر حکومت کی بد انتظامی مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا، پہلے گندم اور چینی برآمد کر کے کچھ من پسند افراد نے منافع بنایا، اب کچھ یہی اشیاء درآمد کر کے منافع بنائیں گے۔ انہوں نے کہا، جنوری کے اعداد و شمار کے مطابق کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں 20% کا اضافہ ہوا ہے، جو حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس سے عوام کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔